صاحب قیام اللیل اتنا مقام رکھتی ہے کہ سنت موقدہ میں بھی آ رہی ہے، پھر یہ خاص طور سے سننے میں آیا کہ رسول خدا پہ فرض کی گئی ہے کہ آپ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ اب میں فرق بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں قیام اللیل اور جس کو ہم تراویح کہتے ہیں وہ اور تہجد کی نماز، تینوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جو معمولات تھے اس میں قیام اللیل شامل تھا، جیسا کہ حضرت صاحب نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی ہے، اور اسلام سے یعنی وہی آنے سے پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی تھا۔ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مکی زندگی میں بھی قیام اللیل فرماتے تھے، اور جب مدنی زندگی آئی تو اس میں بھی آپ قیام اللیل فرماتے تھے۔ لیکن قیام اللیل جو ہے رات کے وقت کی عبادت ہے، تو وہ تہجد کی عبادت ہوتی ہے عمومی طور پہ، کہ ایک دفعہ آدمی سو جاتا ہے تو پھر اٹھتا ہے، تو اٹھنے کے بعد وہ جو بھی وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا ہوتا ہے، اس وقت آدھی رات کو جو ہے نا، تو وہ جب سارا عالم جو ہے غفلت میں ہوتا ہے، اور اس وقت وہ شخصیت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کے دربار میں کھڑی ہوتی ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مطابعت میں کھڑی ہوتی ہے۔ اب آ گیا رمضان کا مسئلہ، تو رمضان میں تھوڑی سی بحث ہے کہ یہ قیام اللیل اور یہ تہجد ایک ہی ہے، اور یہ جو ہے نا تراویح وہی ہیں، کوئی اس کے علاوہ نہیں۔ مطلب اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مرویات ہیں، دوسرے حضرات سے بھی یہ مرویات ہیں۔ تھوڑا معاملہ جو ہے نا وہ ہے اچھا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی، آپ نے 3 دن پڑھی، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھ کے، کیونکہ صحابہ کا کام یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، کما رأیتم۔ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں یہ نماز کی حیت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو صحابہ بھی پڑھتے تھے، بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے بعد حج کیا، تو حج کے سفر میں جہاں نبی اسلام کی سواری رکی وہاں انہوں نے سواری روکی، اللہ جہاں آپ نے دوگانا پڑھا وہاں انہوں نے دوگانا پڑھا، جو آپ نے کیا اسی کے حساب سے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ وہ اونٹنی پہ بیٹھے اور اونٹنی کو گھمایا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، نبی علیہ السلام نے کیا تھا، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنا جوتا مبارک رگڑا زمین کے اوپر، تو جو صحابی آ رہا ہے وہ زمین کے اوپر جوتا رگڑ رہا ہے، پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، بس یہ پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رگڑا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے یہ نماز پڑھی ہے، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے، جی، فرض نہ ہو جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عمل میں دوام آ جائے تو وہ امت کے لیے لازم ہو جائے، تو اور شاک گزرے۔ نبی اسلام کو یہ بات جو ہے نا اچھی نہیں لگتی، زیادہ بوجھ امت پہ پڑے، آپ کو یہ بات اچھی نہیں گراں لگتی گزرتی ہے تو اس لیے آپ نے اس کو ترک کر دیا، لیکن صحابہ اکرام پڑھتے رہے اپنے اپنے طور پہ جو ہے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، تو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا مسجد نبی میں لوگ اپنے اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان سب کو حضرت ابی ابن کعب ان کو امام بنا کے ان کو جمع کر دیا۔ صحیح۔ وہ دن اور یہ دن اچھا، تب سے اس کو 1500 سال ہو گئے ہیں، تسلسل سے پڑھا جا رہا ہے۔ 1500 سال ہو گئے ہیں مسجد نبی میں اسی حساب سے تراویح ہو رہی ہے۔